یہ اپنے مدرسوں میں اور مسجدوں میں اور اپنی جماعتوں میں بھی ہر روز اپنے بچوں کو یہی سکھاتے ہیں کہ یہ جو عورتیں پردے کے بغیر ہیں یہ فحاشی ہیں. آپ یہ مت سوچیں کہ مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں یہ لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں, اللہ کی عبادت کرنے جاتے ہیں. ارے بھائی جان, یہ مسجدیں یہ تو ایک تربیت خانہ ہے ان کی, یہ تو ایک دہشت گردی کا جو ہے نا وہ جہاں پر ان کو ٹرین کیا جاتا ہے, یہ ٹریننگ سینٹر ہیں ان کے. ٹھیک ہے, اگر ان کے پاس زور ہو, ٹھیک ہے, تو آج سارے ہندوستان کو وہ ختم کر دیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہر وقت ریڈی رہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہر وقت ریڈی رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے جو مسلمان نہیں ہے ان پہ وار کیا جائے. اگر ان کے پاس طاقت نہیں ہے تو اپنے دل میں اپنی سوچ کے ساتھ وہ وار کرتے ہیں. یہ مسلمان ہمیشہ پیدا ہی اس لیے ہوتا ہے کہ وہ جنگ کرے. چچا وہ مسجدوں میں اور مدرسوں میں بھی تو بہت سارے چھوٹے بچوں کے ساتھ غلط کام کرتے رہتے ہیں. مولانا مولوی اتنا حوث کا روک کے رکھے ہوا ہے تو پھر کیوں چالو ہے ان کا؟ لیکن مدرسوں میں کیا ہوتا ہے, میں نے 10 سال مدرسے میں پڑھا, تم کوئی نے کیا رات ہوگا, ایسی نہیں تھی, تم میری نے بات کیا ہوگا اس لیے تمہیں میں نے تجربہ 10 ہے, سال تم نے مدرسے کیا میں ہوگا پڑھا تمہیں ہے, تجربہ کوئی نہیں. رات ایسی نہیں تھی جب میرے استاد, میرے محترم جن کی میں عزت کرتا تھا, وہ میرے ساتھ بلاتکار نہیں کرتے تھے. کوئی رات ایسی نہیں گزرتی تھی کہ کوئی ایسا دن یا رات نہیں ہوتا تھا کہ وہ جب میرے استاد محترم اتنی بڑی داڑھی رکھی, پوری دنیا کو وہ فتوے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کے نیچے ہر روز کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. لعنت ہے ایسے مدرسے پر اور مدرسے کے طالب علم پر. بھائی جان, جتنے بھی مولانا ہیں نا, آپ نے جہاں سے بھی دین سیکھا ہے وہ سارے ہی ایسے ہیں. نمسکار دوستو, مسجد اور مدرسے دہشت گردی کے ٹریننگ سینٹر ہیں. ان میں پڑھنے والے بچوں کو آتنکواد کا پاٹھ پڑھایا جاتا ہے. غیر مسلموں کے ساتھ ہنسا اور ان پر حملے کرنا سکھایا جاتا ہے. مسجد میں حافظ رہے حافظ قاری نے جو اب اسلام چھوڑ چکے ہیں, انہوں نے مدرسوں کی حقیقت بتاتے ہوئے کہا ہے کہ مدرسوں میں بچوں کے ساتھ روزانہ ریپ ہوتے ہیں. لمبی لمبی داڑھی والے جو مولوی ہوتے ہیں وہ بچوں کے ساتھ روزانہ دشکرم کرتے ہیں. انہوں نے خود کی آپ بیتی بتاتے ہوئے کہ جب وہ مدرسے میں پڑھتے تھے وہ سینکڑوں بار مولویوں کے دشکرم کے شکار ہوئے ہیں. دوستو سنیے دشکرم کے شکار ایک حافظ قاری سے مدرسوں کی حقیقت. عابد بھائی آئے ہمارے ساتھ. عابد صاحب انمیوٹ کیجیے, آپ میوٹ ہیں. السلام علیکم. جی کون جی صاحب؟ عابد بھائی بولیے. سلام کس نے کہا بھائی؟ میں نے کہا, میں عبد الحمید. اچھا, ہمیشہ چلیے ٹھیک ہے, آپ کا سلام قبول ہے. ویسے تو میں سلام آپ لوگوں کو اس لیے نہیں کرتا کہ سلام کا کوئی مہتو آپ کے نزدیک ہے نہیں, کیونکہ آپ جب اللہ کو نہیں مانتے تو اللہ کی سلامتی کا بھی کوئی مطلب نہیں بنتا ہے نا. خیر بہرحال یہ جو بات چل رہی ہے ابھی, یہ صاحب جو ہیں ایک مسلم حافظ جی, قاری جی, میں پہلے بھی آ چکا ہوں, میری آواز آپ پہچانتے ہوں گے, عبد الحمید صاحب. اور یہ جی صاحب بولیے. یہ عورتوں کے تعلق سے جو بات کہہ رہے ہیں, اسلام اور عورت تعلق سے, ایسا ہے صاحب کہ یہ جو ہمارے مذہب میں نا پردے کا حکم دیا گیا ہے وہ اسی لیے دیا گیا ہے کہ ورنہ آپ کے قوم میں سنی لیون اور کون کون لوگ پیدا ہوتے میاں ہیں نا. خلیفہ میاں جی جی خلیفہ سنی لیون. جی وہ بھی جو آپ کہہ رہے ہیں نا, وہ ان کو بھی شامل کیجیے, اس پہ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ فحاشی کا جو ذریعہ ہوتا ہے نا, اس کا راستہ بند کرنے کے لیے ہی یہ کہا گیا ہے. اور آپ نے بہت, عابد صاحب آپ نے بہت بڑا, پیار کا مطلب ہے, عابد صاحب آپ نے ایک بہت بڑا ادھر ایک بات کہہ دی ہے. آپ نے کہا ہے کہ فحاشی, ٹھیک ہے, آپ نے کہا, آپ نے لفظ فحاشی کا استعمال کیا کہ آپ کے نزدیک جو عورتیں پردے میں نہیں رہتی اس کا مطلب ہے وہ فحاشی ہیں.
عابد صاحب हेलो। جی हाँ میں जी। کہہ رہا ہوں کہ جو عورتیں اسلام کے مطابق نہیں چلتی، اسلام کے مطابق پردہ نہیں کرتی، آپ کی نظر میں وہ فحاشی ہیں؟ ارے بھائی آپ کی نگاہ جو آپ نے کہا ہے، آپ اگر فحاشی کی نگاہ سے دیکھیں گے، فحاشی کی نگاہ سے اگر آپ دیں گے تو میں یہ آپ چیز کو پروف نہیں کر ہے۔ سکتا ہوں کہ سر میں آپ کو پروف کر سکتے ہیں، آپ جس کنٹری میں رہتے ہیں وہاں پر جو جو ارے عورتیں بھائی پردہ آپ تو کرتی ہیں وہی ہو، کیا آپ وہ سیف ہیں؟ پاکستانی ہو۔ سنو پاکستانی آپ ہو، اور آپ ہی نے یہ کہا تھا کہ قرآن کو میں نے جوتے مارے ہیں۔ ہاں جی پاکستان میں رہ کے الحمدللہ بلاسفمی آپ کرتے ہو، آپ کی جی۔ حکومت کو تو آپ کو پھانسی چڑھا دینا چاہیے تھا۔ ارے کھلے مجھے اور اجازت نہیں ہے کہ جس نے ارے میری مجھے زندگی پتا کو ہے، تباہ کیا، مجھے اجازت مجھے نہیں ہے کہ جس نے میری زندگی کو تباہ کیا میں اس کو جوتے نہ ماروں تو اور کیا کروں؟ میں اس کو ابھی بھی چوموں یار۔ ابھی جو آپ نے میرا جو سوال تھا آپ سے وہ یہ تھا کہ جو عورتیں پردہ نہیں کرتی اسلام کے مطابق تو آپ کی نظر میں وہ فحاشی ہیں؟ بالکل پردہ نہیں کرتی ہیں، کوئی بات نہیں ہے جناب عالی، پھر لیکن آپ نے سر ان کو فحاشی کیوں بولا؟ نہیں ہے کہ جو عورتیں پردہ نہیں کرتی ہیں آپ اس کو ہوس کی نگاہ سے دیکھیں۔ ارے بھائی جان آپ نے تو کہا ہے نا کہ وہ جو پردہ نہیں کرتی وہ فحاشی ہیں۔ نہیں، آپ دیکھیے ایک چیز، آپ نے یہ کہا کہ اسلام میں پیار کی گنجائش ہی نہیں ہے، اس پہ میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ انسانی ابھی قدروں میں کیا پیار کی بہت کیا اہمیت ہے۔ بتا سکتے ہیں کہ اسلام میں پیار کی اجازت ہے؟ ارے کوئی یار یہ قرآن تو سے ثابت انسانی کر سکتے قدریں ہیں؟ ہیں، چھوڑو تم اسلام کی کیا بات کرتے ہو، یہ تو انسانی قدریں ہیں کہ ہر آدمی اپنے ماں باپ سے پیار کرتا ہے، اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے۔ ہاں، یہ یار تو وہ تو انسان کی جانور قدر بھی ہے۔ کرتے ہیں، ٹھیک ہے وہ کوئی تم مسئلہ ایک نہیں بات ہے، بتاؤ، لیکن تو اس قرآن کے چاہے مطابق قرآن جانور کے ہے مطابق وہ اپنے اپنے اسلام بچے سے کیا پیار کرتا قرآن ہے، اور کیا محبت مسلمان پیار کی نہیں کرتا عورت اپنے سے بچوں سے؟ اجازت دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ قرآن یا حدیث سے ثابت کر دیں کہ اسلام میں عورت سے محبت کرنا جائز ہے شادی سے پہلے۔ تم اگر اپنے ماں باپ سے پیار نہیں کرتے ہو تو اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ کوئی دوسرا نہیں پیار کرے۔ ارے بھائی جان میں ماں باپ کی بات نہیں کر رہا، ماں باپ سے پیار کی بات نہیں کر رہا، میں تو کر رہا ہوں کہ ایک پیار ہو رہی ہے، کیا اسلام محبت کی اجازت دیتا ہے شادی سے اب پہلے اب عورت کے کون ساتھ کون سی دوستی کرنا، محبت بوائے کی فرینڈ پہلے بنانا؟ تم محبت کی ڈیفینیشن بتاؤ، محبت کی ڈیفینیشن بتاؤ تو میں تم سے بات کروں۔ محبت اچھا کی محبت ڈیفینیشن کی کیا ڈیفینیشن آپ کو نہیں پتا؟ ہے؟ ہوس والی محبت تم کہہ رہے ہو؟ نہیں سر میں ڈیفینیشن میں گرامر والی محبت ہوس کہہ رہا کیوں ہوں۔ لا رہے آپ یار بار بار؟ انہوں نے ہوس کا نام لیا نہیں، آپ نے 4 بار ہوس ہوس بول دیا تو ابھی تک۔ بھائی میرے بھائی ارے محبت اگر مسلمانوں کسی کے دل چیز ساتھ یہ ہوس کے پجاری ہوتے ہیں آپ لوگ؟ بھائی جان ہوس یہ جن ہوس سے مدرسوں میں جن مسجدوں اسلام میں نے آپ ہوس پڑھتے سے ہو نا، بچنے کے میں لیے آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جتنے میں طریقے تو بتائے ہیں وہ یار کسی اس کا دھرم میں نہیں ہے۔ ہوس کے بنا تو ہوس سے دکھا ہی نہیں بچنے میرے کے کو۔ لیے اسلام نے جتنے طریقے بتائے ہیں وہ کسی دھرم میں نہیں ہے جناب علی۔ اسی تو یار ہوس سے بچنے کے صرف لیے ہی تو پردے پردہ کا حکم ہی آیا ہے۔ پردہ ہی ایسی چیز ہے کہ ہوس سے بندہ بچ سکتا ہے؟ میں آپ کو ہزاروں مثالیں دے سکتا ہوں کہ جو لوگ ارے پردے میں پردہ ہیں وہ سنو ابھی بھی ہوس میں ہیں۔ اسلام میں کہا گیا ہے کہ اصل عورتیں جب میں باہر آپ نکلیں تو اپنے 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 اصل میں ڈاکٹر گرگ صاحب، آئی ایم جی، جوکر جی، اصل بات یہ ہے کہ یہ انڈائریکٹلی پورے ان لوگوں کے لیے یہ گالی ہے جو پردہ نہیں کرتے۔ ہندوستان میں رہنے والی وہ تمام عورتیں جو پردہ نہیں کرتے ان کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فحاشا ہے۔ کیریکٹر لیس ہے وہ۔ یہ ہے اس کا بالکل conclusion بالکل یہ ہے۔ بالکل نہیں تو یہ تو اور عبدل بھائی جو یہ ارے محمد بھائی کی جان میں جو آپ کو بات بتاتا ہوں، جو دیکھیں جو یہ یہ محبت کی عابد صاحب جو جی کرے بھائی عابد صاحب جیسی بات کر رہے ہیں نا، یہ اپنے مدرسوں میں اور مسجدوں میں اور اپنی جماعتوں میں بھی ہر روز اپنے بچوں کو یہی سکھاتے ہیں کہ یہ جو عورتیں پردے کے بغیر ہیں یہ فحاشی ہیں۔ آپ یہ مت سوچیں کہ مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں یہ لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے جاتے ہیں۔ ارے بھائی جان یہ مسجدیں یہ تو ایک تربیت خانہ ہے ان کی، یہ تو ایک دہشت گردی کا جو ہے نا وہ جہاں پر ان کو ٹرین کیا جاتا ہے، یہ ٹریننگ سینٹر ہیں ان کے، ٹھیک ہے؟ اگر ان کے پاس زور ہو، ٹھیک ہے، تو آج سارے ہندوستان کو وہ ختم کر دیں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ ہر وقت ریڈی رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہر وقت ریڈی رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے جو مسلمان نہیں ہے ان پہ وار کیا جائے۔ اگر ان کے پاس طاقت نہیں ہے
تو اپنے دل میں اپنی سوچ کے ساتھ وہ وار کرتے ہیں. یہ مسلمان ہمیشہ پیدا ہی اس لیے ہوتا ہے کہ وہ جنگ کرے, جس طرح میں نے کی. اب یہ مت سوچیں کہ یہ داڑھی رکھ کے یہ بہت السلام علیکم کہتے ہیں اور مسکین بنتے ہیں اور میٹھی میٹھی پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں. بھائی جان ان کے یہ اپنی مدرسوں میں, اپنی مسجدوں میں. ارے بھائی پہلے تم اپنے گھر میں سدھار, تم اپنے گھر میں سدھارو, پھر دوسروں کی نصیحت کرو. چچا وہ مسجدوں میں اور مدرسوں میں بھی تو بہت سارے چھوٹے بچوں کے ساتھ غلط کام کرتے رہتے ہیں. مولانا مولوی اتنا حوث کا روک کے رکھے ہوا ہے, تو پھر کیوں چالو ہے ان کا؟ ہیلو, ہاں. ارے بھائی ایک بات بتاؤ, تمہارے یہاں تو مردوں کے ساتھ مردوں کی شادیاں جائز قرار دے دی گئی ہیں, اس کے لیے قانون بنے ہوئے ہیں. تم لوگ کیا بات کرو گے یار مدرسوں کی اور مدرسوں کی کیا شادیوں بات کیا بھائی جان, کیا بات کیا؟ دیکھیں بات کریں. آپ نے کہا ہے کہ ہمارے ہاں مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے, عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے ویسٹرن کنٹری میں, ٹھیک ہے, اور ہو سکتا ہے انڈیا میں. ہمارے پاکستان میں یہ قانون پاس ہو گیا ہے, آپ سرچ کرنا, ہمارے پاکستان میں یہ قانون پاس ہو گیا ہے کہ ہم جنس شادی کر سکتے ہیں. تم جیسے گمراہ لوگ رہو گے تو پاس ہی کروا لو گے. ارے بھائی جان گمراہ لوگ, میں تو مدرسے میں ابھی بات کرتا ہوں اپنی, ٹھیک ہے. یہ لوگ جو ہیں ویسٹرن لوگ, ابھی ہم ان کی بات کرتے ہیں جو ہم جنس سے شادی کرتے ہیں, ایٹ لیسٹ وہ آنس تو ہیں, ایٹ لیسٹ وہ آنس تو ہیں, ایک بات اتنا بتاؤ, تو ہے کہ وہ ایماندار ہے, مسلمان ٹھیک ہے. مسلمان ابھی آپ نے داڑھی بھی رکھی ہوگی, پتہ نہیں کیا کیا ہوگا, میں آپ کے شکل کو نہیں دیکھ رہا, لیکن آپ ہزاروں فتوے دیتے ہیں ان کے خلاف. لیکن مدرسوں میں کیا ہوتا ہے, میں نے 10 سال مدرسے میں پڑھا, تم کوئی نے کیا رات ہوگا, ایسی نہیں تھی, تم میری نے بات کیا سنیں, ہوگا اس لیے تمہیں میں نے تجربہ 10 ہے, سال تم نے مدرسے کیا میں ہوگا پڑھا اس ہے, لیے تجربہ کوئی تمہیں. رات ایسی نہیں تھی جب میرے استاد میرے محترم جن کی میں عزت کرتا تھا وہ میرے ساتھ بلاتکار نہیں کرتے تھے, کوئی رات ایسی نہیں گزرتی تھی. ہاں اسی لیے ٹھیک ہے, تمہیں اور تجربہ ہے, تم وہی ایسے برے لوگ لوگوں کی صحبت, ویسٹرن لوگوں برے, کے خلاف دیکھو تم دیتے نے تھے, اسلام چھوڑا ٹھیک ہے, ہے, تم نے اور اسلام چھوڑا وہ کیونکہ تم خود برے ایسے تھے اور آپ برے بولو لوگوں کہ کی صحبت میں, مجھے, آپ کبھی تم برے مدرسے میں لوگوں پڑھے کی ہیں؟ صحبت میں تھے, اسی لیے عابد اسی صاحب کو آپ اسلام. کسی مدرسے میں پڑھے ہیں؟ عابد صاحب آپ نے کسی مدرسے سے پڑھا یا مسجد سے پڑھا؟ ارے بھائی مدرسے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم دیا ہے. آپ اگر سرکاری اسکول ارے میں بھائی رہ کے جان بھی آپ عقل قرآن سلیب ہی تو حدیث پڑھ لینے گیا سکتے ہیں. تھا, وہاں پر وہ سلیب ہے یا جو بھی کہہ رہے ہیں. اور جتنے مجھے مدارس ہندوستان میں میرے گھر والوں پاکستان نے میں مجھے اتنے مدرسے اعلیٰ نہیں ہے. تعلیم کے لیے مدرسے میں بھیجا تھا نا, دیوبند, اللہ تعلیم کے لیے مجھے مدرسے میں بھیجا تھا, اور ان کو نہیں پتا تھا, ان کی نظر میں, کیونکہ وہ تو ایک نارمل شریف انسان تھے, ان کو نہیں پتا تھا کہ مدرسے میں کیا ہوتا ہے. ان کو یہی پتا تھا جیسے ہندوستان میں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مسجد ہے, لوگ وہاں پر ہاتھ منہ دھوتے ہیں, جا کے نماز پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ اندر کیا ہوتا ہے. مجھے ابھی کسی چیز کی شرم نہیں ہے. اگر ابھی بھی میں اپنے اس سچ کو چھپاؤں گا نا تو کوئی بھی آواز نہیں باہر نکالے گا پاکستان میں. میں بھی یہ اسی لیے میں نے کہا ہے کہ کوئی ایسا دن یا رات نہیں ہوتا تھا کہ وہ جب میرے استاد محترم اتنی بڑی داڑھی رکھی, پوری دنیا کو وہ فتوے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کے نیچے ہر روز کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. لعنت ہے ایسے مدرسے پر اور مدرسے کے طالب علم پر. الحمدللہ, بالکل مجھ پر بھی لعنت ہے, کیا ہزاروں بےحس لعنتیں انسان بھیجے, ہے مجھے یار کوئی آپ, فرق نہیں پڑتا, لیکن بچے کے سچائی ساتھ یہی ہے بھائی ڈریپ ہو جان. رہا وہاں پہ, اور آپ بول رہے بچوں کے ارے اوپر بول بھائی رہے لعنت ہے. آپ اس مولوی کی لعنت پہ بھیج رہے آپ. قوم لوط پہ لعنت نہیں بھیجی جائے گی تو کیا کیا جائے گا؟ یہ تو میں مدرسے والے ہی پہ بھیج رہا ہوں نا, وہ مدرسے جو ان کے نہیں, ساتھ لیکن برا اس میں ویوہار بھی کرتے ہیں. آپ کی ہپوکریسی یہ ہے کہ آپ وہ کرنے والے کو کچھ نہیں بول رہے, بچے کو بول رہے. آپ کمانے آپ کی یار, کیسے غیر انسانی جذبات ہے آپ کے. ارے بھائی میں اس مولانا کو بھی جنہوں نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی, اس مولانا کو میں لعنت اس پہ بھیج رہا ہوں. بھائی جان جتنے بھی مولانا ہیں نا, آپ نے جہاں سے بھی دین سیکھا ہے وہ سارے ہی ایسے ہیں, وہ ارے بھائی سارے ایسے دیوبند کا ہی نام ہیں. سنا ہے؟ ان کے ہندوستان میں آپ تو جو پاکستانی کہتے ہو, ہیں نا کہ دارالعلوم دیوبند کا میری نام بات سنا سنو, ہے تم نے؟ آپ اگر کسی مدرسے میں گئے ہیں تو میں 100% دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا, لیکن آپ شرم کے مارے وہ سچائی کو بتا نہیں سکتے. کیوں؟ آپ کے گلے میں ایک وہ ٹائٹل دے دیا جائے گا کہ آپ جو ہیں وہ کہتے ہیں گانڈو ہیں ساری عمر.
ٹھیک ہے, لیکن مجھے اگر کوئی کہے گا تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے ابھی. ارے عبدالحمید بھائی کیا گندی بات کر رہا ہے, یہ چھوڑو ہٹاؤ. نہیں, میں گندی بات نہیں بھائی جان, گندی بات اس میں کیا ہے, یہ یہ ٹائٹل تو قوم ہوتا ہے, لوٹ میں کا نے آدمی حفظ کیا, لگ رہا قاری ہے, کا ٹائٹل ملا, میں نے قرات کی اور مجھے اسی لیے کہہ رہا حفظ ہے کیا, کہ حفظ اسلام کا میں ٹائٹل محبت ملا, کی بات قاری ہی نہیں ہے. قرات کی قرات کی تو قاری کا ٹائٹل ملا. ٹھیک ہے, اور یہ گندی بات ہے یار. ارے قوم لوط کے اوپر لعنت دی گئی ہاں ہے کہ یار نہیں؟ اصل عبید پیدل بھائی آدمی ہیں آپ. جی جی آیم جی بولیے. عبید بھائی یہ لوگ ایسی گندی حرکتیں کر سکتے ہیں اور ہم اس کے بارے میں بات بھی نہیں کر سکتے, اس کا درد بھی شیئر نہیں کر سکتے اوروں سے. اور قاری بھائی آگے کچھ بھی کہنے سے پہلے میں ساری انسانیت کی طرف سے آپ سے تھینک یو, آئی ریئلی معافی مانگتی اپریشیٹ. ہوں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. So I'm so sorry قاری بھائی. تھینک یو سو مچ, آئی And ریئلی you know, ویسے ایک اپریشیٹ. بات ہے, دیکھیے, ایک سیکنڈ عابد بھائی, میری بات ختم ہو جائے پھر بولیے گا پلیز. قاری بھائی میں نے ایک بار پہلے بھی کہا تھا کہ آپ بہادر ہیں, آج میں کہوں گی آپ بہت 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 بہادر ہو, اور آپ کی اس بہن کو آپ پہ بہت گرو ہے. It takes a lot of courage to say what you're saying, acknowledge it, and then amplify it to the world live. یہ لوگ ایسی ایسی باتیں, being a physician میں تو ڈیلی بیسس پہ ہینڈل کرتی ہوں بچوں کو جو سے گزرتے ہیں, اور پوری زندگی ان کی برباد ہو جاتی ہے, اور گھر والے پہلے سمجھ نہیں پاتے اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, اور جب پتہ چلتا ہے تو ان کی برباد ہو جاتی ہے. لوگوں کو شدید ڈپریشن ہو جاتا ہے, ملٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہو جاتے ہیں لوگوں کے, دے آر مسفٹ, اپنے آپ سے مسفٹ ہوتے ہیں, اتنی گہری اس میں چلے جاتے ہیں, اندھکار میں چلے جاتے ہیں, اور پھر سوسائٹی کے لیے مسفٹ ہو جاتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں جو آپ نے یہ ایکسٹریم پاتھ اپنایا تھا ٹیمپریریلی, ہو سکتا ہے وہ ان باتوں کا, مجھے ہو سکتا ہے کہ مجھے بلکہ یقین ہے کہ ان باتوں کا ریاکشن رہا ہوگا, کیونکہ جب ایسا کچھ ہوتا ہے تو آدمی بہت کچھ کر جاتا ہے. تو آپ نے اس بات کو ایکنالج کیا, آج اوپن میں اس کے بارے میں آ کے بات کی, یہ میرے لیے بہت 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 بڑی بات ہے. قاری بھائی دل سے آپ کا دھنیہ واد. اور میں ریئلی اور ہم اپریشیٹ. سب کے لیے شرم کی بات ہے کہ یہ ہو رہا ہے اور ہم سب چپ ہیں. دیکھیں, ہمارا کلچر جو ہے نا وہ شیم اینڈ آنر کلچر ہے. ٹھیک ہے, آئی وش کہ میرے پیرنٹس جو تھے وہ مجھ پہ یقین کرتے. جب میں مدرسے سے بھاگ جاتا تھا, اتنی زیادہ پنشمنٹ ہوتی تھی. ٹھیک ہے, ادھر مدرسے میں مجھے سنگلوں سے باندھ کے رکھا جاتا تھا, اور میں بھاگ جاتا تھا. لیکن میں اپنے پیرنٹس کو بتانا بھی چاہتا تھا, کئی دفعہ بتایا بھی کہ میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں تو نے علامہ صاحب کے بارے میں, تو نے پیر صاحب کے بارے میں ایسا کہا, تو اگر تو نے پڑھنا نہیں تو ہم تیری جان نکال لیں گے. ٹھیک ہے, وہ مجھے پکڑ کے لے کے جاتے جب میں بھاگ جاتا مدرسے میں, اور ان کو کہتے کہ اس کا سارا جسم کا جو گوشت ہے وہ اتار لو اور ہڈیاں ہمیں دے دو, اس نے یہاں پہ ہی رہنا ہے اور اس نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, وہ ساری زندگی میں نے 9 سال کا تھا جب ادھر گیا ہوں مدرسے میں. ٹھیک ہے, میں ساری زندگی اور 9 سال تک میں نے ادھر پڑھا ہے, اور 18 سال کی عمر تک میرے ساتھ ایسے ہوتا رہا ہے. جب میں مدرسے سے جاتا تھا, ابھی پتہ نہیں اب آپ کے کیا میں بات کر سکتا ہوں یا نہیں, میرے پاس 5 منٹ میں ضرور لوں گا, کیونکہ یہ ایک بہت بڑی سچائی ہے. اگر ہم اس کو چھپائیں گے نا, میں اس چیز کو مجھے کوئی شرم نہیں ابھی, ٹھیک ہے, سچائی بتانے میں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے بہت ضروری ہے کہ اس بچے تک آواز پہنچے جو ابھی میری طرح ڈراماٹائز ہو رہا ہے یا دہشت گرد بن رہا ہے. میرے پاس کوئی اور چوائس نہیں تھی. میں مدرسے سے بھاگ جاتا تھا تو میں کہتا تھا کہ اوکے یار, کیونکہ مجھے کہیں تو رہنا تھا. میں نے کہا چلو کہیں کسی دربار پہ, مزار پہ جا کے رہ جاتے ہیں. وہاں پاکستان میں ایک بہت بڑا دربار ہے, اس کا نام ہے داتا صاحب. تو میں نے کہا کہ وہ تو اچھے لوگ ہوں گے نا یار, وہاں پہ جا کے رہ لیتا ہوں. تو میں وہاں پر چلا گیا, وہاں ان کی قبر پہ قرآن پڑھنا شروع کیا. وہاں پر 24 گھنٹے وہ کھانا ملتا ہے, تو میں کھانا کھاتا. تو وہاں کے جو بہت بڑے امام تھے نا, انہوں نے میری قرات کو سنی, دیکھا,
تو میں نے ان کو بتایا کہ میں قرآن کا حافظ ہوں اور میں یہی سمجھتا تھا کہ اس دربار سے مجھے کوئی تجلیات ملیں گی, کوئی برکات ملیں گی. ٹھیک ہے, ایک بچے کی عمر ایسے تھا میں اسلام کے لیے پیدا ہوا. تو وہ کیا ہوا, میں نے اس امام صاحب پر جو بہت بڑے امام تھے ان پر یقین کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, آپ میرے بیٹے جیسے ہیں یہ وہ. انہوں نے مجھے ایک کمرہ دے دیا, انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پہ رہا کریں. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں یہاں پہ رہوں گا, قرآن پڑھا کروں گا, ہر روز روٹی یہاں سے ملتی ہے. مدرسے میں نہیں جا سکتا کیونکہ وہاں پر میرے ساتھ وہ بلاత్کار کرتے ہیں. کیا ہوا, ایک دن 2 دن, تیسرے دن وہ امام صاحب میرے کمرے میں رات کو آ گئے. تو وہ آ کے مجھ سے پھر وہ کام کرنے لگے. میں کہاں جاؤں یار, چلا جاؤں, میں کہاں جاؤں, اس سے بڑا اور میرے پاس کون سی اچھی جگہ کون سی تھی کہ جاؤں. ان لوگوں نے میری ساری زندگی کو ٹراماٹائز کر دیا ہے, ان لوگوں نے, اور ابھی بھی یہ اسلام کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہزاروں لوگوں کی زندگی انہوں نے تباہ و برباد کر دی ہے. پوری دنیا کا سکون ان لوگوں نے چھین کے رکھ دیا ہے. ٹھیک ہے, پوری دنیا کا سکون ان لوگوں نے چھین کے رکھ دیا ہے. اور ابھی یہ عابد صاحب آ رہے ہیں اور یہ مجھ پر, جیسے میں ان کی بات سن رہا تھا تو میں نے کہا یار I wish کہ یہ کہتا کہ I'm really very sorry what happened with you. لیکن انہوں نے مجھے سوری نہیں کہا, انہوں نے مجھ پر لعنتیں کی ہیں. لعنت بھیجی ہے. مجھے کوئی فرق نہیں پڑا, لیکن اس پتہ نہیں کس عمر میں بھی بڑے لگتے ہیں, ان لوگوں کے اندر انسانیت بالکل نہیں ہے, بالکل انسانیت نہیں ہے. سو مجھے کوئی شرم نہیں ہے اور نہ ہی مجھے کسی کا ڈر ہے, اور اس سچائی کو میں ضرور پہنچاؤں گا. کوئی مجھے روک نہیں سکتا, کوئی قاری مانے یا نہ مانے, میں جو ہوں سو میں کیوں کسی سے کہوں ڈیبیٹ کروں. سو تھینک یو سو مچ بہن, تھینک یو. ارے نہیں قاری بھائی, آپ کا شکریہ. قاری بھائی, اور اسی سے مجھے ایک انسیڈنٹ یاد آیا, بہت ریسنٹلی ہوا ہے پاکستان میں. خیر ان کے یوٹیوب پہ ویڈیوز تو بہت سارے اویلیبل ہیں جہاں پہ ایسی حرکتیں کرتے ہوئے باقاعدہ آن کیمرہ ریکارڈ ہے. بٹ جو ایک مجھے یاد آیا اس میں, جب وہ ویڈیو وائرل ہوا اور پتہ چلا کہ یہ چھوٹے سے بچے سے کیا حرکت کر رہا تھا, تو وہ جو امام تھا انہوں نے کہا کہ میں نے کیا غلط کر دیا, ایسا بڑا بچہ ٹھیک ہے نا, چل پھر رہا ہے, ٹھیک ٹھاک ہے, میں نے کیا ہے, ہو گیا. اور مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ اس کے اگینسٹ ریاکشن کیوں نہیں آیا. کوئی ایک چھوٹے سے پرچے پہ کچھ لکھ دیتا ہے یا اس کو پھاڑ دیتا ہے انوئنگلی, تو اس کو ایک ہجوم لوگوں کا زندہ جلا دیتا ہے اس کو. لیکن ایک مدرسے کا حافظ آدمی یا اس طرح کا مذہبی آدمی آ کے ایک چھوٹے بچے کے ساتھ حرکت کرتا ہے, اس کا باقاعدہ کیمرے پہ پروف آتا ہے, آ کے وہ اس کو پبلکلی ایکنالج کرتا ہے اور کہتا ہے ہاں میں نے کیا, پر اتنا کیوں شور برپا ہے, یہ کس بات کا ہنگامہ ہے, اور اس پہ کوئی ریاکشن نہیں, پورا نیل بٹا سناٹا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. تو یہ کس طرح کی کیفیت ہے, کیوں نہیں چیخیں نکلتی لوگوں کے دلوں سے, کیوں نہیں ہم اس کے بارے میں بات کرتے. چلے مان لیا ہر مدرسے پہ نہیں ہوتا, فرض کر لو نہیں ہوتا, اور اس کا کیا جو پبلک میں آ جاتا ہے وتھ پروف, تب کیوں نہیں اس آدمی کو زندہ جلایا جاتا, تب کون اس کی پروٹیکشن میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے, اور اگر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اس کی پروٹیکشن میں تو وہ کیوں قبول ہے آپ لوگوں کو, why are you okay with it.